بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1380 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 96، 97 اور 98، 96، 97 اور 98۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ادفع ٹالیے، بالتی اس طریقے کے ساتھ کہ یا وہ احسن اچھا ہے، السیئہ برائی کو، نحن ہم، اعلم خوب جانتے ہیں، بما اس کو جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، وقل اور آپ کہیے، ربی اے میرے پروردگار، اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من همزات الشیاطین شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی اے میرے رب، ان یحضرون اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفعیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم برائی کا دفعیہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ دوسری بات، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ تیسری بات، دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھی بات، میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بزرگان محترم، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے یا برائی کرنے کے اعتبار سے دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو بھلائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ جو برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ جو لوگ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں۔ کسی نے ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کی تو انہوں نے بھی ان کی ضرورت کے وقت مدد کی، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، ظاہر ہے کہ یہ اچھا کام ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو لوگ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یعنی اگر کسی نے ان کو گالی دی تو انہوں نے بھی پلٹ کر ان کو گالی دی، جیسے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر وہ باپ کے نام پر گالی دیتا تو یہ بھی باپ کے نام پر گالی دیتا، اگر وہ ماں کے نام پر گالی دیتا تو یہ ماں کے نام پہ گالی دیتا ہے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دے دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے۔ انتقام کی اجازت ہے، یہ اور بات ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو بھلائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یہ بڑے ڈینجر لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، روئے زمین کے نالائق اور خبیث لوگ ہیں کہ جن کے برتن میں کھاتے ہیں انہی کے برتن میں چھیڑ ڈالتے ہیں۔ ایک اچھا اور سچا انسان ایسی گندی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ بد اخلاق ہے جس کی سماج میں کوئی حیثیت اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو اصل کمال ہے وہ یہ کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ جس نے آپ کے پیروں تلے کانٹے بٹھا دیے آپ نے اس کو دعاؤں کی سوغات پیش کر دی، جس نے گالی دی اس نے آپ کے ساتھ مسکرا کر اس کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دیا، جس نے غیبت کی آپ نے اس کو سامنے مٹھائی کا ڈبہ پیش کر دیا۔ انسان اسی صف میں کھڑا ہو جائے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے لگے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہی حکم دے رہے ہیں کہ پیغمبر ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، تو برائی کا بدلہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کا سامنا بھلائی سے کیجیے۔ یہ کفار و مشرکین آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ ان ایذاؤں پر صبر و تحمل سے کام لیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، ان کی بری باتوں کا جواب آپ اپنی اچھی باتوں سے دیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مشرکین کیا کیا گل کھلا رہے ہیں، وہ شرک بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، آپ پر الزام بھی لگاتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہہ دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر آپ ان کے ساتھ کریمانہ اخلاق ہی سے ان کے ساتھ برتاؤ کیجیے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کا بہترین نتیجہ بتایا گیا ہے کہ اگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو وہ شخص
جس سے آپ کی دشمنی ہے وہ دشمنی گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. پیغمبر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجیے. جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اتنا اہم ترین کام کرنا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو واقعی صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور بڑے صاحب نصیب لوگوں کو ہی یہ اخلاق نصیب ہوتے ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. جس کے اندر یہ اونچی صفت آ جاتی ہے انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ایسی صفت ہے جو بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، صاحب نصیب اسباب کو. اور یہ نبی کا وطیرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو آپ نے برائی کا بدلہ بھلائی ہی سے دیا. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ شیطانی چڑکوں یعنی وسوسوں سے پناہ مانگے اور اس بات سے بھی پناہ مانگے کہ وہ شیاطین آپ کے پاس آتی ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیے اور برائیوں اور گناہوں سے اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سے متعلق جتنے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام وسوسوں سے آپ کو محفوظ رکھے. اور یہ بھی مانگیے اپنے پروردگار سے کہ میرے کسی بھی معاملے میں شیطان حاضر نہ ہو اور مجھ سے قریب بھی نہ ہو، وہ دور ہی رہے. چونکہ انسان کے مختلف کاموں میں شیطان کے وسوسے حائل ہوتے ہیں، اس لیے ہر کام کے وقت اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی. کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، مباشرت کے وقت، ذبح کرتے وقت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے ایسی چیزوں سے. ابو داؤد کی روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحلم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ، اے اللہ مجھے بڑھاپے سے بچائیے، مجھے کسی عمارت کے گرنے سے بچائیے، غرق ہونے سے بچائیے اور اس بات سے بھی بچائیے کہ موت کے وقت میں شیطان مجھے وسوسے میں مبتلا کرے. عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا کما نقولهن عند النوم من الفجر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ جب ہم نیند میں گھبراہٹ محسوس کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ شیاطین حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی دعاؤں کو پڑھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ہم سب کو توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.